انہی سے مکاتبہ ہوا تھا آیت اللہ شرف الدین موسوی سے، تو انہوں نے کہا آغا شرف الدین موسوی، تو ایک گروہ مخالف ہو گیا تھا تو رسول اللہ دوسرے گروہ کو لکھ کے دے دیتے، ان کو کیوں نہیں لکھ کے دیا؟ کہا اگر رسول اللہ ان کو لکھ کر دے دیتے تو یہ پوری وہ گروہ کی جو حسبنا کے ساتھ تھا یہ پوری طاقت لگا دیتا اس بات پر کہ نبی پاگل ہو گیا تھا، اور آج تک وہ پاگل کہتے نبی کو۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ امت کو اس چیز سے بچا لیا رسول اللہ نے، صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے؟ یہ باتیں میں کہہ چکا ہوں، پھر دہرا رہا ہوں۔ اور ازواج رسول بھی دو گروہ میں بٹی ہوئی تھی، جیسے اصحاب دو گروہ میں تھے ویسے ازواج رسول بھی دو گروہ میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک گروہ کی قیادت ام سلمہ فرماتی تھی، اس کی تفسیر میں جائیے گا تو واقعہ جنگ جمل پڑھیے گا تو آپ کو معلوم ہوگا۔ اور ایک گروہ کی قیادت جو نبی کی مخالفت میں ہوتی تھی، وہ کون کرتی وہ آپ جانتے ہیں، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں، صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ اس کا بھی تذکرہ قرآن کریم میں، حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن کریم ڈائریکٹ کہہ رہا ہے، یا ایھا النبی، سورہ تحریم پہلی آیت، لما تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے حبیب، اے نبی، کیوں تم حرام قرار دیتے ہو اپنے نفس پر اس چیز کو جس کو میں نے حلال قرار دیا ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم، کیا تم اپنی بیگمات کے مزاج کی اتباع کرتے ہو؟ ذرا ہاں کہ غفور رحیم پروردگار عالم ہے۔ تو یہاں دو بات ہو گئی نا، ایک تو یہ ہوا کہ آپ ان چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے جائز قرار دیا تم اپنے لیے حرام کیوں قرار دیتے ہو؟ کیا پیغمبر نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی ہے؟ نہیں، بادی النظر میں تو یہی آتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک ہے حکم الہی یہ کرو، اگر نہ کریں تو حکم خدا کی مخالفت ہوگی۔ اگر اللہ یہ کہے کہ قربانی میں گائے کی قربانی دینا واجب ہے، اور اگر کوئی قانون حکومت یہ بناتی ہو کہ آپ گائے کا ذبیحہ نہیں کر سکتے، تو آپ کو احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے کہ ہم کو قانون نے یہ اجازت دی ہے کہ ہم اپنے مذہب پر چلیں، تب تو آپ احتجاج کر سکتے ہیں۔ لیکن اسلام نے یہ کہاں کہا ہے کہ آپ پر واجب ہے گائے کی قربانی دینا؟ گائے کی قربانی دینا واجب نہیں ہے۔ اولاً تو قربانی دینا کس پر واجب ہے یہ موضوع بحث ہے۔ ہندوستان میں رہنے والے کسی پر قربانی واجب نہیں ہے،
کسی پر نہیں ہے۔ یہ تو جو مکہ میں جاتے ہیں حج کے احرام باندھ کر ان پر قربانی واجب، آپ پر واجب نہیں ہے، آپ پر مستحب ہے، اور مستحب ہے تو گائے پر نہیں ہے۔ کسی بھی جانور، بھیڑ بکری بھینس گائے بیل، کسی بھی جانور پر آپ اونٹ پر قربانی کر دی تو کافی ہے، مختص نہیں کیا ہے اس کو۔ اس لیے آپ بکری کی قربانی دے سکتے ہیں، آپ کیا احتجاج کیجیے گا؟ تو قربانی کس جانور کی دینا آپ کے اختیار میں رکھا ہے اللہ نے معین نہیں کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مباحات شرعیہ۔ اللہ نے نبی کے لیے جائز قرار دیا ہے، ہمارے لیے بھی، کہ آپ شہد کھا سکتے ہیں۔ شہد کھانا اللہ نے واجب قرار نہیں دیا ہے۔ اللہ نے شہد کھانا، اللہ نے بریانی کھانا واجب قرار نہیں دیا ہے کہ آپ شادی میں بریانی ہی پکائیں۔ ولیمہ مستحب ہے، وہ بھی واجب نہیں ہے۔ باراتیوں کو کھانا کھلانا مستحب بھی نہیں ہے۔ اسلام میں ولیمہ مستحب ہے۔ رسول اللہ نے فاطمہ کی شادی میں باراتیوں کو کھانا نہیں کھلایا، حضرت علی نے کھلایا تھا۔ صلوات یار محمد والے محمد۔ جس کو دعوت ولیمہ کہتے ہیں، دعوت ولیمہ لڑکے پر ہے، لڑکیوں پر نہیں ہے۔ لڑکیاں رحمت ہوتی ہیں، زحمت نہیں ہوتی۔ صلوات یار محمد والے محمد۔ تو شہد کھانا آپ کے اختیار میں، ہماری طرف سے جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ آپ کا دل چاہے کھائیں، دل چاہے نہ کھائیں۔ تو اللہ نے کہا تھا آپ کا دل چاہے کھائیں، دل چاہے نہ کھائیں۔ نبی نے بیگم کی خوشنودی کے لیے اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دے دیا، ہم نہیں کھائیں گے جب تک بیگم ناراض ہے۔ صلوات یار محمد والے محمد۔ جھگڑا جو گھر میں پیدا ہوا تھا تو نبی نے سوچا کہ اگر بیگم اس طریقے سے جھگڑے کو اور آگے نہیں بڑھائیں گی تو ہم یہ بات کر دیتے ہیں۔ یہ وہ مسئلہ ہے۔ صلوات یار محمد والے۔ اللہ نے شہد کو آپ کی تفسیر میں شہد ہی آئے سے میں اسی کی مثال دے رہا ہوں، جائز قرار دیا ہے۔ آپ بیگم کی رضا کے لیے شہد کھانا آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے قسم کھائی ہے کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ یہ بھی روایت ملتا ہے، رسول اللہ نے اس بیگم کو خوش کرنے کے لیے قسم کھا دی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا آج سے۔ تو اللہ کہتا ہے آپ گھبرائیے نہیں۔ صلوات یار محمد والے محمد۔ آپ نے قسم کھائی ہے تو قسم سے نکلنے کا طریقہ ہم نے بتایا ہے۔ کیا طریقہ ہے قسم سے نکلنے کا؟ کہ قسم سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا کفارہ دے دو، قسم سے نکل جاؤ گے، قسم ٹوٹ جائے گی، پھر آپ شہد کھائیے۔ یہیں پر آیا ہے، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے تم پر فرض کیا ہے کہ تم اپنی قسم سے نکل سکتے ہو، جو اس چیز کو حرام قرار دیا اس کو حلال کر سکتے ہو، تو آپ ایسا کر لیجئے۔ اب وہ کیا بات تھی؟ صلوات بھیجا محمد والے یہاں پر دو تفسیر ہے۔ ایک تفسیر ابنائے عامہ کی ہے، مفسرین ابنائے عامہ، سمجھ رہے ہیں نا میری اصطلاح ہے، صلوات بھیجا محمد والے۔
ایک مفسرین ارباب امامیہ، علماء امامیہ کی تفسیر ہے، دو تفسیر ہے، کون سی تفسیر پر بحث کریں آپ کے سامنے؟ ہاں آپ لوگ بول نہیں رہے؟ ہاں، کیونکہ ارباب امامیہ کی حدیثیں معصوم سے ماخوذ ہیں، وہ فاسق نہیں ہیں، اور جمہور کی حدیثیں ان سے ماخوذ ہیں جن کی فسق کی گفتگو ہو رہی ہے۔ صلوات بھیجر محمد وعلی محمد۔ تو آئے عفق کہتے ہیں نا، تہمت لگائی گئی تھی، اس کی برات اللہ کی طرف سے آئی کہ وہ بری ہیں اس تہمت سے، ان کے لیے جن کے لیے اللہ توبہ کا حکم دے رہا ہے۔ ان کی برات کی یہ آیت دلیل نہیں ہے، واقعہ یہ ہوا تھا ایک بیگم اپنے میکے چلی گئی، ان کے کمرے میں رسول اللہ نے ایک دن دوسری بیگم کے ساتھ گزارا، ماریہ قبطیہ، اور ماریہ قبطیہ صاحب ولد تھیں، صاحب اولاد تھیں، ان کے فرزند جو رسول اللہ سے متولد ہوئے تھے ان کا نام تھا ابراہیم، اور جو بیگم اپنے میکے گئی تھی وہ بانجھ تھیں، ان سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ دیکھیے اتنا ظلم سیدہ کے ساتھ ہوا ہے، جبکہ نہ ام المومنین عائشہ کی کوئی اولاد تھی، نہ ام المومنین حفصہ کی کوئی اولاد تھی۔ ان کی اولاد ہوتی تو کیا قیامت ہوتی؟ اگر رسول اللہ کی سر سے ان کے اولاد ہوتی تو کتنا ظلم ہوتا؟ اولاد نہیں تھی تو اتنا ظلم ہوا۔ اگر اولاد ہوتی تو یہیں سے پتہ چلتا ہے ان کے والد نے رسول اللہ سے خواہش کی کہ میری بیٹی کو اپنی زوجیت میں لیجئے، یہ تاریخ میں آیا ہے۔ رسول اللہ نے خواہش نہیں کی تھی، حضرت ابو بکر کی خواہش پر ان کا عقد ہوا رسول اللہ سے۔ تو معلوم ہوا کہ در پردہ کوئی نظریہ ہے، در پردہ یہ نظریہ ہے کہ ان سے اولاد ہوگی تو حکومت رسول بنائیں گے تو اس کا وارث میرا نواسا ہوگا۔ صلوات بھیجا محمد وعلی محمد۔ ایک مدت تک جب کوئی اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ تم اپنی لڑکی پیش کرو کہ شاید وہاں ہو جائے، تو نہ یہاں اولاد ہوئی نہ وہاں اولاد ہوئی۔ اور جو مصر سے کنیز بن کر آئی تھی رسول اللہ کے حریم میں، وہاں اولاد ہوئی تو ان کو جلن ہوئی۔ صلوات بھیجا محمد وعلی محمد۔ پورا مسئلہ یہی ہے، لہذا جب وہ آئیں
اور دیکھا کہ میرے کمرے میں ماریہ قبطیہ کے ساتھ رسول اللہ ہیں، تیور چڑھ گئے، یا رسول اللہ میرے بستر پر، میری چارپائی پر، میرے کمرے میں یہ ماریہ کیسے آئیں؟ یہ قرآن کریم ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، سرور بھیجو محمد والا۔ جب تیور بہت چڑھ گیا تو قرآن کہہ رہا ہے اِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، پیغمبر نے اپنی بعض بیگمات میں سے ایک بیگم کے پاس ایک سر کی بات کہی کہ تم اتنا چلاؤ نہیں، میرے خلاف میں ایک سر اور راز کی بات کہتا ہوں، تم اگر وعدہ کرو کہ کسی سے نہیں کہو گی تو میں عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ بات ام المومنین جناب حفصہ سے یہ بات کہی۔ کہا کسی سے نہ کہنا، کہا یا رسول اللہ بتائیے راز کی کیا بات ہے؟ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِهِ، نبی نے ایک راز کی بات بتائی، اس راز کی بات میں سے کچھ باتیں بتائیں، کچھ پیغمبر نے نہیں بتائی۔ وہ راز کی بات کیا ہے؟ کہا کہ راز کی بات یہ ہے میرے بعد حالات ایسے بدلیں گے کہ ابو بکر خلیفۃ المسلمین بنیں گے۔ پیغمبر پہلے سے خبر کر گئے تھے، اس میں بھی راز ہے، اس میں بھی راز ہے۔ کہیے تو میں راز بتا دوں، صلی اللہ علیہ محمد علیہ۔ اور وہ راز کی بات یہ ہے کہ جب ہم ان کو بتا کے گئے اور انہوں نے اپنے باپ کو بتایا کہ نبی تو بتا گئے خلافت مجھے ملے گی، تو پھر اتنی سازش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی کہ کچھ آدمی کرائے کے بلائے جائیں آج کی اصطلاح میں، اور ان کو بلا کے نبی کو وہ چیز پلائی جائے کہ جس سے نبی اس دنیا سے چلے جائیں، ہے نا؟ تو یہ سب سازشیں یہ بتا رہی ہیں کہ نبی نے جو بات کہی تھی اس پر یقین نہیں تھا۔ نبی نے کہا ہے ہمیں ملے گی تو پھر کوئی سازش کرنے کی ضرورت نہیں، انتظار کرتے، وہ خود بخود آتی تھی کہ نبی نے کہا ہے، سرور بھی محمد والا۔ نبی نے وعدہ لیا کہ یہ راز کسی سے نہ کہنا، انہوں نے اپنی سہیلی سے کہہ دیا۔ کہہ دیا کہ نبی نے یہ کہا ہے بشارت ہے تمہارے باپ خلیفہ بنیں گے اور اس کے بعد میرے باپ بنیں گے، دونوں باتیں کہی ہیں نبی نے۔ تو خوش ہو جاؤ۔ اور ان کو جب پتہ چلا تو رسول اللہ کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ بات کہی ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا ہاں میں نے یہ کہا ہے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے پوچھا کہ اے عائشہ تم کو یہ خبر کہاں سے ملی؟ میں نے یہ راز کی بات کہی ہے۔ انہوں نے پوچھا آپ نے یہ کیسے کہا کہ مجھے خبر ہو گئی ہے؟
مجھے خبر ہو گئی، یہ کس نے آپ کو بتایا؟ کہا نبأنی العلیم الخبیر، پروردگار عالم نے مجھے خبر دی ہے کہ ہم نے جو راز کی بات تمہاری سہیلی سے کہا تھا وہ سہیلی نے دغا دی ہے۔ صلوات غیر محمد والا۔ اب آئیے آیت آتی ہے اسی سلسلے کے، قال نبأنی العلیم الخبیر، سب سے بہترین جاننے والے نے مجھے یہ خبر دی تھی کہ راز کو فاش کر دیا۔ اب اللہ کہتا ہے ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، دونوں کو خطاب کیا ہے کہ تم دونوں بارگاہ الہی میں توبہ کرو، اس سے کہ تمہارے دل نبی کے حساب سے ٹیڑھے ہو گئے ہیں، تمہارے دل سے۔ تو حکم خدا آیا کہ تم دونوں توبہ کرو، اور بڑا شدید لہجہ ہے، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرًا۔ اور اگر تم دونوں اپنی روش پر قائم رہیں اور توبہ نہیں کیا تو یاد رکھو اللہ رسول اللہ کا مولا ہے، فإن اللہ ہوا مولا، وہ رسول اللہ کا مولا ہے، وہ جبریل وہ صالح المؤمنین، اور جبریل اور صالح المؤمنین، والملائکہ بعد ذلک ظہیرا، جبریل صالح المؤمنین سے مراد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور سارے ملائکہ اس واقعے کے بعد رسول اللہ کے مددگار ہوں گے۔ صلوات بھیجا محمد والا۔ اس میں ایک بات تو طے ہو گئی نا، قرآنی حوالے سے ایک بات طے ہو گئی، ان دونوں بیگمات کے لیے اللہ نے حکم دیا توبہ کرے، توبہ کرنے کا حکم ثابت ہے، توبہ کیا یا نہیں کیا یہ ثابت نہیں۔ صلوات بھیجا محمد والا محمد۔ ہم اللہ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ یہ دونوں توبہ کریں، آپ دفاع کرنے والے ہیں ان دونوں سے، تو آپ ثابت کیجئے توبہ کیا۔ صلوات بھیجا محمد والا۔ یہ ہے میرے پاس ہے۔ اگر توبہ کیا ہوتا تو جنگ جمل نہ ہوتی، جنگ جمل دلیل ہے کہ توبہ نہیں کیا۔ صلوات بھیجا محمد والا محمد۔ جب توبہ نہیں کیا تو یہ مومنات میں سے ہوں گی یا فاسقات میں سے ہوں گی؟ جب مومنات میں سے نہیں ہے تو ان کی حدیثیں کیسے لی جاتی ہے؟ صلوات بھیجا محمد والا محمد۔ ایک اور درود بھیجیے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ان کو کچھ نہ کہو، ہم کچھ نہیں کہیں گے، خدا شاہد ہے۔
اگر آپ یہ ثابت کر دیجئے کہ انہوں نے توبہ کیا ہے تو ہم کچھ نہیں کہیں گے. ہم تو وہی کہہ رہے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے. آپ بل میں رسول میں کہہ چکے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. وہی جو کافی ہے وہی کافی بات ہم کرنا ہے. اب یہ تصور کرنا کہ یہ حریم رسول ہیں، یہ جو کریں کچھ نہ کہو، یہ ہمارے لا میں نہیں ہے. یہ جو کچھ کریں کچھ نہ کہو، یہ ہماری لا میں نہیں ہے. یہ تو اللہ جو انبیاء کو بھی پھٹکارتا ہے یا نہیں؟ تو ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ اسی سورہ تحریم میں دو مثالیں اللہ نے پیش کی ہیں. جو مثالیں وہ آپ کے سامنے عرض کر دوں تو میں مصائب پر آ جاؤں. سرور بھائی اور محمد والی سورہ تحریم کی آخری آیات میں دو آیت ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. سربات بھائی محمد والا. یہ دفع دخل مقدر ہے، یعنی ایک کوشچن ذہن میں ابھرتا ہے، اس کوشچن کا آنسر اللہ دے رہا ہے. قبل سے کہ آپ اللہ سے سوال کریں اللہ اس کا جواب دے رہا ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں دفع دخل مقدر، یعنی جو پوشیدہ سوال ہے اس کو دور کرنا ہے. دفع دخل مقدر، جو مقدر میں سوال پوشیدہ ہے اس کا جواب ہے. یہاں سوال یہ ہے کہ جو پیغمبر کے ساتھ زندگی گزارتی ہو، کیا اس سے امکان ہے کہ اس سے خطا سرزد ہو اور اللہ اس کو کہے کہ تم توبہ کرو؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ کہہ رہا ہے ہاں ہو سکتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے دو مثالیں دی ہیں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اللہ نے ایک مثال پیش کی ہے ان لوگوں کی جو کافر ہو گئے. ایک امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، جناب نوح کی بیگم کافرہ تھیں، نوح نبی تھے. جناب لوط کی بیگم کافرہ تھیں، لوط نبی تھے. تو اللہ دو کافرات کی مثال پیش کرتا ہے جن کے شوہر مومن سے زیادہ کامل نبی تھے. یہ دونوں عورتیں کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں عورتیں زوجات تھیں ہمارے دو صالح بندوں کی، جناب نوح اور جناب لوط کی. فخانتاہما، ان دونوں نبیوں کی مخالفت کی. یہاں خیانت سے مراد وہ خیانت نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں آتا ہے. یہاں خیانت سے مراد پیغمبر کی بات کو نہیں مانا. ہمارے یہاں یہ مسلمات میں سے یہ بھی ذہن میں رکھیے، بعض لوگ غلط بیانی سے کام لے لیتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے. اس پر جب سوال پیدا ہوتا ہے تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا.
وہ یہ کہ بعض پیغمبروں کی بیگمات فاحشہ تھیں، یہ غلط ہے۔ مسلمات تشیع کے عقائد میں سے ہے کہ نبی کی بیگم نبی کی مخالف ہو سکتی ہے، فاحشہ نہیں ہو سکتی۔ جیسے فاحشہ ہوگی ویسے نبی پر لازم ہوگا اس سے الگ ہونا، اس سے الگ ہونا لازم ہے۔ تو جو نبی کی بیگمات کی طرف فحش کی نسبت دیتے ہیں یہ غلط ہے، یہ عقیدہ تشیع کے خلاف ہے۔ مخالفت الگ ہے، فاحشہ ہونا الگ ہے۔ صلوات بھیجئے محمد تو نبی نوح کی بیگم فاحشہ نہیں تھی، لوط کی بیگم فاحشہ نہیں تھی، حکم نبوت کی مخالفت پر تلی ہوئی تھی۔ تو یہاں پر خیانت سے مراد نبوت کے احکام کو نہ ماننا۔ ان دونوں نے نبیوں کے احکام کو نہیں مانا، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو عذاب الہی سے کوئی چیز بچا نہیں سکی، یہاں تک کہ ان دونوں کو حکم ہوا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ صلوات بھیجئے محمد یہ کہاں زندگی گزار رہی ہیں؟ ذرا سوچے کس فضا میں ان کی زندگی گزر رہی ہے؟ جناب نوح کے گھر میں زندگی گزر رہی جو فضائے ایمان ہے، فضائے کفر نہیں ہے، فضائے ایمان میں ہے، محیط اسلام میں ہے، محیط ایمان میں ہے۔ زوجہ لوط کی زندگی کہاں گزر رہی ہے؟ جناب لوط کے گھر میں جو مرکز ایمان ہے، محیط اسلام ہے۔ تو یہ محیط اسلام میں رہ کر، فضائے ایمان میں رہ کر ایمان کی مخالفت کر رہی ہیں تو وہ کیسے بچ سکتی ہیں؟ ہے نا؟ یہ ایک مثال دیا ہے نا، ایک مثال اور، نتیجہ بعد میں آئے گا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا